چلیں آ جائیں آپ کے اجماع پر آ جاتے ہیں۔ میں نے راضی علیہ رحمہ کا ایک قول پیش کیا تھا، آپ نے اس کا رد کیا کہ جناب انہوں نے بھی کہا کہ مفسر اس طرح ہیں۔ اگر تو راضی علیہ رحمہ نے مفسرین کی تائید فرمائی ہے تو پھر ہم ان کو بھی اجماع کے کھاتے میں ڈالتے تھے، تو نہیں فرمائی۔ انہوں نے کہا قول الاظہر، سب سے زیادہ اظہر ترین قول یہ ہے، ظاہر تر قول یہ ہے کہ یہ ان کے بابت آئی نہیں ہے، اجماع تو ٹوٹ گیا۔ آئیے ایک اور بھی ایک چیز پیش کرتا ہوں آپ کو، یہ آپ کا اجماع ہباء منصورا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جو وفات ابی طالب علیہ السلام کے عینی شاہد تھے وہ مولا کائنات تھے۔ چیلنج ہے ملت بریلویہ کو کہ مولا کائنات کی طرف سے اس قول کی اس تصور میں نقل دکھا دیں، پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج، حضرت عباس بن عبد المطلب وہاں موجود تھے اس وقت، ان کی طرف سے کوئی وضاحت دکھا دیں اس آیت کے حوالے سے۔ تیسرا چیلنج، مفتی صاحب آپ نے ایک چیلنج کیا، آپ کو 1000 چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسرا چیلنج، خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عینی شاہد مانا گیا ہے تصور میں، تو بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان والا ترجمان نے ایک لمحہ کے لیے ایک حرف بھی بیان کیا ہے اس آیت کے کنٹیسٹ میں کہ یہ نازلت فی ابی طالب؟ کیسی باتیں کرتے ہو مفتی صاحب، اب اپنا علاج کراؤ، شعور کا علاج کراؤ اور اخلاق کا علاج کرواؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقدمہ وفات ابی طالب کا وقوع پیش ہو رہا ہے مکہ کے اندر اور رپورٹ ہو رہا ہے یمن کے اندر کئی ہزار میل دور، اور رپورٹ جس وقت مقدمہ درج ہوتا ہے اسی وقت ہی اس کا مطلب FIR وغیرہ وہ سارے چیزیں بنتی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ 20 سال بعد تو یہ جو آئی وٹنس بھی نہیں ہے، ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، 20 سال بعد وہ اسلام لاتا ہے خیبر کے مقام پر، اور اللہ کے بندے پھر خیبر کے مقام پر جب آتا ہے تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی اسے اپنے گھر کے ان احوال سے نشاندہی کر دی تھی، ہمارے گھر میں یہ تماشا لگاتا، تو خدا کا خوف کرو۔ تو جب قانون شریعت، قانون قدرت، قانون شریعت، قانون رسالت اور کائنات کا جو قانون ہے ثبوت الزام کے لیے، وہ اس کو نہیں مانتا، بداہت عقل نہیں مانتی کہ وقوع کہاں ہو رہا ہے، اور نبی کو اس وقوع کا علم نہیں ہے، وہ یمن میں پھرنے والے بندے کا جناب اس کو پتہ لگ گیا ہے، اور وہ بھی 20 سال بعد ادھر آیا ہے اور کئی سال بعد اس نے اپنے شاگرد کو بتایا ہے۔ کوئی ڈرامہ بھی کسی طریقہ ہوتا ہے، اس کو تو ڈرامہ کہنا بھی ڈرامے کی توہین ہے۔ اجمع المفسرون کا جملہ لے کے آپ بیٹھ گئے، کیا ہے اجمع المفسرون کے اندر پھنسا ہوا؟ آپ نے جو 20-25 تفسیروں کا ڈھیر لگا کر کہہ دیا اجمع المفسرون، یہ تفسیریں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، لوح محفوظ سے میری جان قرآن نازل ہوا ہے، کسی مفسر کا خیال نازل نہیں ہوا۔ یہ ذہنی جوڑ توڑ ہے اور حرب نبوت کے خلاف ایک سازش ہے جس کو فقیر نے عرفان ابی طالب کی 3ری جلد میں ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب؟ ہم ویسے بیٹھے ہیں، الحمدللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی برکتوں سے اتنی طاقت ہے کہ آپ جیسوں کو ہم سمجھا سکیں۔